سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ ناظرین گرامی، آپ کا خیر مقدم ہے ایئر وائی کیو ٹی وی پر ایک دفعہ پھر اسماء الحسنی ہماری آج کی عشرۂ رحمت کی آخری نشست کا موضوع سخن ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مفتی صاحب کی بلا سے۔ مفتی صاحب، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات کی بات ہو رہی ہے، ایک اور ویسے کہنے کو مشکل ٹرم ہوتی ہے، ہمارے ناظرین بھی شاید حیران بھی ہوں کہ یہ بہت مشکل ترین ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ڈرائی سبجیکٹس کو لائیو نشریات میں بیان کرنا بھی بہرحال ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا، لیکن کریڈٹ جاتا ہے ہماری کانٹینٹ کی ٹیم کو کہ وہ مشکل ترین علوم کو بھی آسانی سے سمجھانے کا وسیلہ بن رہے ہیں ہمارے لیے۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اس کو درس گاہ بنا کے پبلک کو بھی وہ پڑھا دیا جائے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ جی ایٹ لیسٹ بہرحال یہ تو ہے، ہمارا کام جو ہے وہ تعلیم کو نشر کرنا ہے۔ آئیے، اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی کچھ وضاحت فرما دیجیے۔ یہ ثبوت اور سلب جی یہ ایک دوسرے کے اپوننٹ ہیں، ازداد، مقابل ضد ہیں۔ ہیں۔ سلب کا معنی ہوتا ہے نفی، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ثبوت کا معنی ہے وجود، پایا جانا۔ جی ٹھیک۔ تو کچھ میں پہلے وہ سلبیہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی، جن صفات سے اللہ کی نفی کرنا ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی ذات میں ہرگز شامل نہ رکھی جائیں۔ لم یلد لم یلد، ولم یولد، جس طرح عاجزی ہے، ولم یکن، کمزوری ہے، نقص عاجزی ہے، ذوف ہے، ہم پہلے ڈسکس کر چکے بالکل ہیں، ٹھیک۔ جہت ہے، مکان ہے، جسم ہے، اعضاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تغیر سے پاک ہے، جہت سے تبدل سے پاک پاک، ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ان چیزوں سے منزہ ماننا، یہ پاک چیزیں مائنس ماننا، رکھنی ہے اللہ کی صفات مائنس سے۔ جو کرنی ہے وہ سلبیہ کہلواتی ہیں۔ بہت اچھا ہو گیا۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں یا ثابت ہیں، وہ بالکل ٹھیک، جن کا ثبوت ماننا ضروری ہے، جن کو ہمیں ابھی شاہ ماننا صاحب، ضروری ہے، ان کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب جو ڈسکس فرما رہے تھے، اللہ کی حیات، اللہ کا علم، کہ اللہ کے لیے علم ثابت ہے، سمع ثابت ہے، بصر ثابت ہے، قدرت ثابت ہے، ارادہ ثابت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے۔ جب ہم عالم الغیب کہتے ہیں تو یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے، وہ چیز مارز وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ کا ارادہ فرمانا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، موجود ہے، معبود ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتی ہیں۔ صفات کے باب میں چلیں، یہ بات ابھی مجھے یاد آ گئی، 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ارشاد۔ یہ اس علم کا ایک بنیادی پورشن ہے، یہ 4 باتوں کا۔ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہوئے منع ہیں، ممنوع ہیں، معذور ہیں۔ صحیح۔ ایک ہے تحریف، بالکل ٹھیک۔ دوسرا ہے تعطیل، تیسرا ہے تمثیل، اور چوتھا ہے تکییف۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھا ہے، اب میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں گا۔ فرمائیے۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں جس چیز کو ثابت کیا ہے نا، آپ اس کا معنی اس سے ہٹا نہیں سکتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اس کی شیان شان۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے۔ اگر آپ ہٹائیں گے اس کو ہم متشابہات کہتے ہیں، تو اگر ہٹائیں گے تو وہ تعریف ہو جائے گی، اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے، ترمیم نہیں کر بہت سکتے اچھا ہے۔ اپنی طرف سے آپ جو ہے۔ اور اس کے بعد تعطیل کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ساری کا انکار کر دینا یا بعض صفات کا انکار کر دینا، نفی کرنا، یہ تعطیل کہلواتا ہے۔ آدھا ماننا آدھا چھوڑ دینا، آدھا ماننا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو ابھی کہا کہ اس کے لیے اسماء حسنی ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کامل سب پورا کو ماننا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، ہماری عقل میں کوئی بات آئے نہ۔ دوسرے 2 لفظ بھی میں آسانی سے، ایک یہ ہے تمثیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس طرح ماننا جس طرح وہ بندوں کی ہوتی ہیں، بندوں کے مشابہ، اس کو مثال دے کے، یہ بھی منع ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ہے تکییف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اسماء کی کوئی کیفیت بیان کرنے کی بڑا کوشش اچھا ہے، کرنا، وہ کیفیت سے بھی وہ پاک ہے۔ کیفیات سے بھی ابھر رہا ہے، بڑا اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑی آسانی سے مشکل ترین اصطلاح کو بھی آسانی سے آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو سلام بھی ہے اور شکریہ بھی آپ کے خدمت میں ہے۔
صفات ثبوتیہ کا ذکر ہوا, اگر سلبیہ کو بھی بیان کر دیا جائے کہ وہ کون سی صفات ہوتی ہیں, آسانی سے تھوڑا سا ایک لیمن انداز میں ہم فقیر لوگ بھی سمجھ پائیں آپ صاحبان علم سے, تو یہ بندہ نوازی ہے. قبلہ میں تو خود آپ کی طرح سامع ہوں, اور قبلہ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان فرمایا. آج ہمیں بھی سمجھ آیا کہ تمثیل اور تکییف کیا ہے, حقیقت یہی ہے. ہمیں بھی سامعین میں شامل فرما. اللہ اکبر. تو ارشاد ہو. اور سارے جھگڑے اور سارے مسائل جو ہم عقیدے کی بحث پہلے کر رہے تھے اسی وجہ سے ہے اگر کہ یہ تمثیل میں ہم الجھ جاتے ہیں. بہت اعلیٰ. کہ اس کی ساری صفات کو جب ہم بندوں کی صفات کے شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہاں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم سمجھ جائیں کہ لیسا کمثلہ شیء, کیا بات ہے, تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. اس جیسا سمیع کوئی نہیں, اس جیسا بصیر کوئی نہیں. تو صفات سلبیہ کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا, تو اگر میں مختصر اسے ذکر کروں تو دیکھیں جو صفات ثبوتیہ ہیں جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا, پہلے تو ہے اس کا قدیم ہونا, جو کتنی دفعہ ہماری اس مجلس میں قدیم اور ذکر حادث کی بحث ہم کر جی, چکے. اور قدیم کی ضد جو صفات سلبیہ میں بنے گی وہ اس کا حادث ہونا ہے. تو جب آپ ثبوتیہ کو سمجھتے جائیں گے تو جو اس کی ضد ہوگی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا, اس کا حکم ہے. بہت اچھا تو قدیم کا جب متضاد آ جائے گا تو وہ حادث ہے. تو حادث کیا ہے کہ جو پہلے بھی عدم میں تھا اور بعد میں بھی عدم میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. اور قدیم وہ ہے جس سے پہلے بھی عدم نہیں, جس کے بعد بھی عدم نہیں, پہلے بھی وجود, آج بھی وجود, ہمیشہ وجود رہے گا. بالکل ٹھیک. ازلی بھی ہے, ابدی بھی ہے, سرمدی بھی ہے, بالکل وہ قدیم ہے. تو حادث جو ہے وہ صفات سلبیہ میں چلا جائے گا. پھر ہے دوسرا کہ اللہ کریم کا قادر ہونا, تو صفات سلبیہ میں کیا ہوگا, اس کا عاجز ہونا. تو اس کی نسبت ہم اللہ کریم کی طرف نہیں کر سکتے. وہ تو قادر ہے ہر چیز پہ. یہ ضد سے سمجھنا آسان ہو رہا ہے, اور ہے بھی ایسے, ہے بھی ایسے. یعنی صفات ثبوتیہ وہ بنے گی جو اللہ کی صفات جلال بھی ہیں, صفات جمال بھی ہیں, صفات کمال بھی ہیں, جو اللہ کی طرف منسوب کرنا حسین لگتا ہے. تو جو اس کا متضاد ہوگا وہ صفات سلبیہ میں جائے گا. اس کا نفی کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح صفات ثبوتیہ کا یقین لازم ہے. تو جس طرح وہاں یقین اور ایمان, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف جو قبلہ نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا, اب اس سے جو ایک صفت بنتی ہے جسے صفات ثبوتیہ میں ہم شامل کریں, وہ یہ ہے کہ اللہ کریم مرید ہے. مرید سے مراد ہے ارادہ فرمانے والا. جی ہاں, اس معنی میں. تو صفات سلبیہ اس کا مراد ہونا بنے گا. تو یہاں اسے ہم وہ مراد نہیں لے سکتے. تو انما امرہ اذا اراد شیئا, کیونکہ ارادہ جو ہے یہ باب افعال میں سے ہے, اور اس کا جو اسم الفاعل بنے گا جا کے وہ ہے مرید ہونا. تو یہ جس طرح حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ درسگاہ بن گئی ہے, تو اچھا ہے لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ درس نظامی کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. 4 اردو کی کتابیں پڑھ کے مفتی بن جانا, شیخ الاسلام بن جانا, محدث اعظم بن جانا, 10 سال یہ ذہن میں تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں. پھر تمثیل و تکییف کی سمجھ آتی ہے, اور یہ چیزیں وہ تکثیف سے تخفیف کی طرف جاتی ہیں, اور پھر یہ چیزیں آسان ہوتی ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کریم کیونکہ عالم ہے, اس کا عالم ہونا یہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے, تو پھر اس کا صفات سلبیہ میں یہ بنے گا نعوذ باللہ اس کی طرف جہل کی نسبت کرنا, عجز کی نسبت کرنا. وہ صادق ہے, نعوذ باللہ اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا, جس طرح یہ پہلے بیان ہو چکا ہے. تو صفات ثبوتیہ کو سمجھتے جائیے, صفات سلبیہ میں زور لگانے کی ضرورت نہیں. ثبوتیہ سمجھ جائے تو اس کے متضاد کی نفی اللہ کی ذات سے کرتے چلے جائیں تو عقیدہ توحید پختہ ہو جائے. زندہ باد ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہمیں آسانی فراہم کر رہے ہیں, اللہ آپ کو آسانیاں فراہم کرے. کلام شامل کرتے ہیں الحاج شہباز قمر فریدی. جی آپ یقیناً لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس ساری بحث. کوئی شک نہیں اس میں. بسم اللہ, ارشاد ہو. فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, کیا چاہیے.
دیکھ کے سننا ہے مفتی صاحب بسم اللہ. کہ آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا یہ در کھلا چاہیے یہ گھر سجا چاہیے یہ در کھلا چاہیے یہ گھر سجا چاہیے آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا آپ آئے نہ آئے یہ ان کی رضا یہ در کھلا چاہیے یہ گھر سجا چاہیے کھلا چاہیے گھر سجا چاہیے اور پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے کہ چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے مانگ لو اور کیا چاہیے مانگ لو اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مانگ لو اور کیا چاہیے مانگ لو اور کیا اور میں نے کیا کہا کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. رسوم عشق میں عاشق رقیب ہوتے ہیں مگر حضور کے عاشق حبیب ہوتے ہیں. خدا کی ذات پہ اکثر ہیں متفق لیکن کسی کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. ایک مختصر وقفہ. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان